سمندر کے کنارے سے اپنے منہ میں کنکریاں لے کے، ایک ایک کنکر اپنے منہ میں لے کے، ایک ایک اپنے پنجے میں لے کے، تو وہ وہاں سے چلی، ادھر سے ابرا کا لشکر چلا، ادھر سے اللہ کریم نے بابیل کو حکم دیا، اور جب وہ کنکر اس فوج کے اوپر، ابرا کی فوج کے اوپر پھینکتی تھی ابابیل، تو وہ ان کے جسموں کو چیرتے ہوئے، ان کے جانوروں کو چیرتے ہوئے زمین کے اندر دھنس گئے۔ یہ وہ واقعہ جو اللہ کریم نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ یہ بھی واقعہ ادھر مکہ اکرام کا واقعہ ہے۔ تو اسی طرح مقام شق القمر، جہاں پہ نبی علیہ السلام کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوئے، کوئی مروہ کے پاس آپ جائیں، مکہ پاک میں بیت اللہ شریف کے پاس، کوئی مروہ کے پاس ہی ایک مسجد بلال ہے، جو کہ ابھی وہ سعودیوں کے مہمان خانے میں آ چکی ہے۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو مکے کے کافر آ گئے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو یہ آپ ہمارے سامنے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہوا، فرمایا لوگوں تم گواہ رہنا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر کفار نے سوچا کہ شاید ہماری آنکھوں کا دھوکہ نہ ہو، جو باہر سے قافلے آ رہے ہیں ان سے ہم کنفرم کرتے ہیں، ان سے تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں بھی جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو ان قافلے والوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ہم رات کے وقت میں فلاں مقام پہ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں، ایک کوئی مروہ کی طرف، ایک کوئی صفا کی طرف۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو چاند جو ہے وہ اپنے مقام پہ آ گیا۔ یہ بھی مقام مکہ کا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کسی بھی جب چیز کی قسم لاتا ہے، قرآن عظیم شان میں قسم نازل فرماتا ہے، وہ چیز معمولی نہیں ہوتی، اس کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد، قسم اور شہر مکہ کی جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس مکہ پاک کی قسم اللہ کریم نے کتنے سارے وہاں پہ معجزات اور واقعات کا ظہور ہوا۔ تو غار حرا بھی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، آپ وہاں پہ جائیں تقریباً چڑھنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت اس پہ لگ جاتے ہیں، وہ پھر وہ ٹاپ پہ جا کے پھر تھوڑا سا خطرناک راستہ ہوتا ہے، اس کو قرآن تھوڑا سا پھر نیچے اتر کے ایک پتھر کے نیچے سے ٹیڑھا ہوتا ہے، تو پھر اس غار حرا جہاں پہ پہلی قرآن عظیم الشان کی آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن عظیم الشان کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، یہ پہلی آیت، اور آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری آیت۔ تو اس طرح غار ثور کا واقعہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کفار میں آپ کو مکمل جان سے ہلاک کر دینے کا معاذ اللہ منصوبہ بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت فرمائی تو کفار کا کہنا تھا، وہ اپنے ساز و سامان اور تلواروں اور نیزوں کے ساتھ کھڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے گزر کے انہیں پتہ نہیں۔ پھر غار ثور میں آپ نے اس طرح فرمائی، یہاں پہ ایک پورا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ وہ دشمن تو ہمارے پیچھے آ گئے، اور یہاں تک کہ ان دشمنوں کے جو قوم تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہہ چاہتا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابوبکر خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ غار ثور سے ہو کے چلے گئے، اللہ کریم کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے۔ تو غار ثور کا واقعہ بھی مقامات ہے، نزول قرآن عظیم الشان اس شہر میں نازل ہوا، اور اس طرح ابتدائی مقام معراج پاک کا جو واقعہ وہ بھی
مکہ پاک کے ساتھ ہی قریب ہی ہانی جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی مشیرہ صاحبہ تھی، ان کا گھر تھا. وہ آپ کی کزن مشیرہ بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ ہمارے جو چادر کان کے وہاں پہ تو جبرائیل امین جب حاضر خدمت ہوئے اور اپنے کافوری ہونٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین پہ بوسہ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ جبرائیل پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے آپ کو اپنی بارگاہ میں یاد رکھا. وہ موقع ایسا تھا جب کفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف دی، بہت پریشان کیا، تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کی رفت اور عظمت کو دکھانے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے اپنے حبیب کو عرش الہی پر بلایا، اور پھر آپ اپنے جسم اور روح کے ساتھ عرش الہی پہ تشریف فرما ہوئے اور اپنے رب کا دیدار پاک کیا. وہاں سے معراج پاک کا واقعہ ہے. تو جنت المعلا یہ قبرستان ہے، وہ بھی مکہ پاک میں ہے. مسجد جن سے آپ جائیں نا اوپر کی طرف، جنت المعلا وہاں پہ موجود ہے. تو مسجد جن جہاں پہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی مکہ پاک میں. کتنی ساری چیزیں ہیں. گویا کہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا پر تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام اس شہر میں آئے اور بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا ہے. تو اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس مکہ شہر میں ہی رہتے تھے. اتنا عظیم جو وہ شہر مکہ پاک. تو مقام ذبیح اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے ذبح کیا. اب جو بچے ہیں یہ دوسرے وہ سوچتے ہوں گے باپ نے بیٹی کو چھری سے ذبح کر دیا، یہ کیسے؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے امتحان تھا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو یہ مشقت ہمارے لیے نہیں ہے ذرا کام ہو گیا، پیسے نہیں آ رہے، ہمارے گئے رکنے گئے پلان ہو گیا. نہیں، انبیاء علیہ السلام پر جو مشقت آئی ہے، امتحانات آئے ہیں، اس کا تو پتہ اندازہ نہیں لگا سکتا. یونس علیہ السلام تشریح کی پیڑ میں چلے گئے، وقت کے پیغمبر ہیں، گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن تشریح کے پیڑ میں چلے گئے. امتحان آ گیا. جس قوم کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی تھی تلقین و ارشاد کی، ان سے تنگ آ گئے. جب وہ گئے تو تشریح کے پیڑ میں چلے گئے. وہ بھی ایک واقعہ پورا. یہ بھی بات جو ہو رہی ہے مشقت میں زندگی گزارنے کے متعلق. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیوں کیا؟ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کرو. یہ اس وقت ان کو حکم تھا. خواب دیکھا، اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کرو. 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے. پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے. تیسری مرتبہ جب خواب دیکھا تو واضح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کرو. اتنا بڑا امتحان. یہ قسم کے ساتھ اللہ کریم قرآن عظیم الشان میں اس بات کا ذکر فرما رہا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم ہے شہر مکہ کی بھی اور اس جگہ کی جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہوئے، اور آپ کے والدین کی اور ان کی اولاد کی قسم. کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا. اب آپ سوچیں گے، بعض کا بندہ سوچتا ہے کفار کے پاس اتنا مال و دولت، دنیاوی نعمتیں، ہر چیز ہے. تو قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ کفار کی جو زندگی ہے عیش و عشرت، انہیں دیکھ کے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. جی تھوڑی برتنے کی جگہ ہے. آج کسی کے پاس پیسہ آ جائے کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی بڑا گھر نہیں،
جو ڈراموں میں کام کرنے والے کو اللہ کا شکر ہے جی نہیں مجھے بھی تو اللہ کا بڑا شکر ہے میری پرانی فلم آ رہی ہے اب انشاءاللہ وہ ہٹ ہوگی اللہ کے فضل سے بڑا اللہ کا کرم ہے میرے جی وہ ناچنے والی گانے والی نہیں بڑا ہاتھ میں تسبیح ہے تو پھر کیا بھی یہ میرا میرے رب کا معاملہ نہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر ہو جا راستہ ایک ہی اختیار کرنا پڑے گا یا دائیں یا بائیں یا نیکی کا یا بدی کا بندہ نیکی بھی کرے بدی بھی کرے تو اس کو فائدہ بھی ہوگا جیسا کہ مجھے بھی کچھ جمعہ پہلے بیان کیا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو وہ کون سی نماز ہے جو بندے کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے آج لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ فلانے حاجی صاحب فلانے مولوی صاحب آپ میں تسبیح بھی ہے یہ بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں پیسے وقت نہیں دیتے یوں گویا کہ اس نے وہ نماز نہیں پڑھی جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے وہ نماز کون سی ہے وہ نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور رکھو کہ تم اپنے رب کو دیکھو اور اگر تمہارا یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ وہ نماز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب تک میرا رب مجھے میرے سبحان ربی الاعلیٰ کا جواب نہیں دے دیتا میں سجدے سے سر نہیں ہوتا یہ وہ نماز جو جماعت سے پڑھنی ہے توجہ سے پڑھنی ہے فکر کے ساتھ پڑھنی ہے ایک مومن اور کامل مومن کی نماز ہے کامل نماز ہے جو بندے کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی امتحان آ گیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا لیکن یہ امتحان تھا اللہ نے دیکھنا تھا کہ میرا ابراہیم کتنا کو میرا فرما بردار ہے تو پھیر دی چھری پھیر دی اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو اوپر چھری پھیر دی جب آنکھیں کھولی تو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا سب کچھ کر سکتا ہے جب آنکھیں کھولی تو اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے اور اس چھری کی جگہ پہ دمبا جو تھا وہ ذبح تھا اللہ کے نے جنت سے وہ دمبا بھیجا اور اس جگہ پہ ذبح ہو امتحان آ گیا نا بات امتحان کی ہو رہی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا اب یہ مشقت ہے نا مشقت کرنی پڑے گی صبح ٹائم پہ اٹھے بندہ فجر کے وقت فجر پڑھے زور کے وقت زور عصر کے وقت عصر مغرب عشاء نماز باقاعدگی سے پڑھے جماعت سے پڑھے ہاں اگر اس سے بھی اعلیٰ درجہ حاصل کرتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے تو پھر کیا بات ہے تہجد بھی پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کو اپنے نیک بندوں میں اللہ کی شامل فرما دیتا ہے تو یہ سارے مقامات جو آپ کو گنائے جا رہے ہیں اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے کہ اس شہر کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کیا کیا واقعات جو وہاں پہ ہوئے اور مقام ذبیحات کفارہ بشکل 200 اونٹ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی وہ اسی مکہ شہر میں قربان کی اور کہ مقام تخت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ان کے علم میں ما کانا و ما یکون کا علم ہے رب کائنات اپنے عظیم علم کے مطابق عظیم شہر مکہ پاک کی قسم نازل فرماتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل ہو تو یہ قسمیں کیوں کھائی گئی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا جو بندہ خود مشقت کرتا ہے کس نے مشقت کرتا ہے عبادت میں مشقت کرتا ہے رزق حلال میں مشقت کرتا ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں مشقت کرتا ہے اپنے درجات کو بلند کرنے میں مشقت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دنیاوی دوسری تکالیف سے محفوظ فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ دنیا کے فتنے اور فساد سے محفوظ رہتا ہے جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے رات کے وقت کی 2 رکعتیں دنیا و معافیہ سے بہتر ہے تو میرے دوستوں بھائیو ہم نے بنایا زندگی کو مزاق
آپ پوچھیں گے جی سمجھانی صاحب مذاق کس طرح منایا جائے جی؟ مذاق ہی ہو گیا. نہ نماز وقت پہ ہے، نہ وعدہ پورا کرنا ہے، نہ جھوٹ سچ کا خیال رکھنا ہے. اگر کسی فلم ڈرامے کے سامنے بیٹھے ہیں تو نماز بھی نکل گئی، اذان بھی نکل گئی، دگڑ. اگر کسی جناب ٹو پارٹی میں چلے گئے تو اسی رنگ میں ڈل گئے، شادی میں چلے گئے تو اسی رنگ میں ڈل گئے. یہ تیل کے اوپر جوڑا پہننا ہے، یہ اپنا شادی پہ پہننا ہے، برات والے دن، یہ ولیمے والے دن، یہ مقبرے والے دن. شادی کسی کی مصیبت دوسروں کو بڑی ہو. وہ میرے کزن کی بیٹی اور بیٹے کی شادی، آئی کی بیٹی، آئی کا بیٹا، آئی 2.5 مہینے ہو گئے، مصیبت کی پڑی ہے. سوٹ لینا ہے، چیز لینی ہے، جتیاں لینی ہے، جتیاں اس طرح لینی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. شامت میں راجہ کی امام صاحب تھی آگے کیوں جی؟ لیکن یہ کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ہماری زندگیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. اب آپ دیکھ رہے بخوبی، اب میں صبح سے شام تک جو میری ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں تو جانتا ہوں نا کہ سنت کے مطابق یا سنت کے خلاف ہے. اس لیے ہر بندہ جانتا ہے کہ جو میری مصروفیات ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہے. دھیان نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اپنی زندگی کو لیا جا رہا ہے. پھر کیا ہے زندگی کا اصل مقصد ہے وہ برا نہیں ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. اور کیا اتنی قسمیں، مکہ پاک کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں نازل فرمائی کہ اللہ کے حبیب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہاں پہ زندگی گزاری، آپ کے والدین اور اولاد کی قسم کھا کے کیا پھر فرمایا یقیناً لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا فرمایا اور وہ اس کو کرنی پڑے گا. دین کے معاملے میں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وقت میں پڑھتا ہے، سردیوں میں اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک مشقت ہے. روزے رکھتا ہے، ایک مشقت ہے، اپنی کمائی کی ہوئی اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ محنت طلب چیز، یہ دل کے سخی ہونے کی بات ہے. اور یاد رکھو کنجوس آدمی کبھی بھی اللہ کا دوست ہو. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ کیا سخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں ہو. البخیل عدو اللہ، بخیل اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ نیکوکار ہی کیوں ہو. بخیل، کنجوس، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ مجھے دو میری راہ میں خرچ کرو، 10 گنا دنیا پہ 70 گنا آخرت پہ دوں گا، اور جو جتنا اخلاص سے خرچ کرے گا اس کو 700 گنا اجر عطا کیا جائے گا، دنیا میں بھی اس سے زیادہ آخرت. ہماری زندگی کا رخ بدل گیا ہے جب ہم مشقت میں اپنے آپ کو لائیں گے. مشقت یعنی کہ خود اپنے آپ کو محنت میں لائیں گے. صبح اٹھے، ٹائم پہ اٹھے، اس کے حلال کمایا کھایا، بچوں کو کھلایا، نماز کے بعد نماز پڑھی، سنت کا خیال رکھا، جھوٹ نہیں بولا، وعدے کو پورا کیا ہے، کسی کی عزت کو خراب نہیں کیا ہے جی. یہ ساری چیزیں محنت طلب ہے. یہ اصل چیز ہے کہ جو بندے کے رتبے بلند کرتی ہے اور بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان عظیم ہستیوں انبیاء علیہ السلام اور قرآن عظیم الشان کی آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو کرے گا وہی بچے گا، جو بچے گا وہی کامیاب ہوگا. آمین. وما علینا الا